دیکھو توبہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس توبہ کو ہماری اللہ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، یہ بڑی بات ہے۔ ہر انسان ایسے منہ پہ تھپڑ مارتا رہتا ہے، ذرا بات ارے توبہ توبہ، ارے توبہ توبہ، یہ توبہ تھوڑی نہ ہے۔ توبہ جب قبول ہوتی ہے نا تو اس میں بھی کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ بندہ خود سمجھ لے کہ یار ہاں ہماری یہ توبہ قبول ہو گئی اور ہمیں اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ فرما رہا ہے نا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور صفائی رکھنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جب کسی بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب کوئی بندے نے، دیکھو توبہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیں آپ حضرات، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے منہ پہ صرف تھپڑ مارے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الندامہ توبتن، کہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ جب انسان گناہ پہ شرمندہ ہو جائے نا کہ ہاں یار ہم اس گناہ پہ نادم ہو گئے ہیں اور اب ہمیں اس گناہ پہ ہمیں ندامت ہو رہی ہے کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ جب آپ سے کوئی گناہ ہوا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دل کے اندر یہ بات محسوس کی یار کہ ہم سے بڑا غلط کام ہو گیا، یار ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو بڑے خطرناک بڑا غلیظ کام ہم سے ہوا، یہ جو ایک اندر سے محسوس ہوتی ہے نا تھنکنگ، جو اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ بڑا گھنونا کام کیا، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس افسوس کا نام توبہ ہے، اس ندامت کا نام توبہ ہے۔ پھر نادم ہونے کے بعد جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے جو کیا وہ کیا، سو مولا تو ارحم الراحمین ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمارے اس گناہ پہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ تو جیسے ہی اس یاد میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، توبہ کرنے میں آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آئے، اور ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ بڑے ایموشنل ہو کے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور ایک آنسو بھی نکل آیا، تو آپ کے اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ دل ایک دم ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جو ہمارے اوپر کونٹلوں کا وزن لدا ہوا تھا وہ اتر گیا، کیونکہ گناہوں کی نوست ہوتی ہے نا جو ہمارے اوپر ہمیں پوری طرح سے مقید کی ہوتی ہے، وہ نحوست ہماری توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گناہوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے برا والا، خطرناک والا، گناہوں کا برا والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ انسان سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ ذائقہ اس میں نہیں رہتا ہے، یعنی کہ وہ ہیبت جو ہوتی ہے گناہ کی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو بندہ دل کے اندر بڑا اپنے آپ میں اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور ایسا اس سے ہلکا لگ رہا ہوتا ہے بالکل کہ ہم تمام گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ تو جب وہ دل کے اندر ہلکا پن محسوس ہو جائے، آپ کو یہ لگے کہ ہمارے اوپر سے تمام بوجھ اتر گیا کیونکہ ہم نے گناہ کیا تھا اور گناہ پہ ہم نادم ہو کر ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور آپ کبھی رو کے دیکھیں تو اللہ کے سامنے ایسی آپ کو حلاوت ملے گی، ایسی لذت ملے گی جو دنیا کی کہیں گھوم کے دیکھ لیں، کتنی اچھی چیزیں کھا کے دیکھ لیں، وی آئی پی ایئر کنڈیشن میں رہ لیں، کچھ بھی آپ کر لیں لیکن وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے میں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے رونے میں ایک آنسو بھی اگر نکل گیا۔ اللہ کو دو ہی قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اور دوسرا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے خون کا ایک قطرہ، یہی دو قطرے اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اور یہی نہیں نکلتے ہیں۔ ہم لوگ سنتے بھی ہیں نا، آپ سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو بس یہ لگتا ہے کہ بس تھوڑی دیر، جتنی دیر سنا اتنی دیر ایموشنل رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی گناہ گاریاں۔ تو اس سے انسان کو نکل کے آنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے رونے کا مزہ، چسکا جن لوگوں کو لگا ہے نا، ان سے پوچھو کہ یار اللہ کے سامنے رونے کا چسکا کیا ہے۔